الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ ہم لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں آل عمران کی آج 51 آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا میرے رب نے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کی۔ اب حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ شروع ہوا حضرت عیسیٰ کی اپنا نانی سے، اس کے بعد ان کی ماں مریم سے، اب حضرت عیسیٰ پہ آ گئے ہم۔ تو حضرت عیسیٰ نے جو اپنے قوم سے باتیں کی وہ ہم نے پچھلی آیت میں کی اس نے، ابھی وہ باتیں چل رہی ہیں حضرت عیسیٰ کی۔ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ ربی رب ہے، و ربکم میرا اور تمہارا، فاعبدوہ تو اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، ھذا یہی صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ ترجمہ، بے شک اللہ ہی رب ہے میرا بھی اور تم سب کا بھی، تو اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ فرمایا اللہ نے، فلما پھر جب، احسا احساس ہوا، اردو کا لفظ، عیسیٰ کو، منہم ان کی طرف سے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف سے، الکفر کفر یعنی انکار، کالا تو کہا، یہ حضرت عیسیٰ نے کہا، من کون ہے، انصار میرا مددگار۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا گیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو عمل کیا سارا، ان کو صحابہ کہا گیا۔ یہاں پہ لفظ آیا انصار، یعنی اللہ نے ان کے لیے، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کے لیے لفظ انصار کہا، حواری بھی کہا، حواری کا مطلب ساتھی۔ کالا کہا حضرت عیسیٰ نے، یعنی کہا، من انصاری الی اللہ ہے، کون ہے میرا انصار نصرت سے، میری مدد کرنے والا، الی اللہ ہے، اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون، ان کے حواریوں نے کہا، نحنو ہم ہیں، انصار اللہ اللہ کے مددگار، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، واشہد اور گواہ رہو، بأننا کہ ہم مسلمان۔ اچھا، مسلمان یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ اسلام جو ہے یہ مسلم سے ہے۔ مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو تمام جو لوگ تھے، مطلب نبی، وہ اسلام ہی لے کے آئے، تو ان کے ماننے والے سب مسلمان تھے، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، یہ لوگوں نے بنائی۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر جب احساس ہوا عیسیٰ نے ان کی طرف سے، بنی اسرائیل کی طرف سے، کفر کہ ٹوٹلی انکار، تو کہا انہوں نے، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ایمان لائے ہم اللہ پر اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ دعا ہے، آمنا ایمان لائے ہم، بما اس پر جو، انزلتا نازل کیا تو نے، واتبعنا اور اتباع کی ہم نے، اور رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ کی، فاکتبنا تو اب فاکتبنا کتبن لکھ لو، مع الشاہدین ہم گواہی دینے والے ہیں۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا تو نے، اور پیروی کی، اتباع کی ہم نے رسول کی، اور ہمیں گواہی دینے والوں میں، شہادت دینے والوں میں لکھ لو۔ وَمَكْرُ وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
یہ بڑی پیاری آیت ہے، یہ تقریباً ہر ایک پہ اللہ کی آیت ہے جو ہر ایک پہ لاگو ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَكَرُوا، اور چلے چال، یعنی کون؟ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے خلاف۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ چلا اپنی چال۔ یہ یہاں پہ لفظ چال تھوڑا سا ناخوشگوار لفظ ہے، تدبیر، وہ چلے اپنی چال اور اللہ نے چلی اپنی تدبیر۔ تو واللہ، اور اللہ خیر الماکرین، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اگلی آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اچھا دوستو، یہ بڑی غور سے آپ نے آیت سمجھنی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے ہمارے کئی اسلامک اسکالرز، جس طرح جو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے اور ان کے جو شاگرد ہیں انڈیا میں، ڈاکٹر ذاکر جیسے، بھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ بڑی سمپل سی آیت سمجھنے کے لیے، اذ قال، جب کہا، اللہ، اے اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک، متوفی کا، میں تمہیں موت دوں گا۔ متوفی کا وفات سے ہے، موت سے، جب میں تمہیں وفات دوں گا، ورفیع کا، اور اٹھا لوں گا، الیہ، اپنی طرف، ومطہرہ کا، مطہرہ، پاک کر دوں گا، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہیں، وجائلو، اور کروں گا، بناؤں گا، الذین، ان لوگوں کو، تبعو کا، جنہوں نے اتباع کی تمہاری، فوق، غالب، الذین، لوگوں پہ، کفروا، کافروں پہ، الیہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے تمہیں، فاحکم، تو میں، فاحکم ہوں، میں فیصلہ دوں گا، حکم کروں گا میں، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، ان چیزوں کا، کنتم، جن پہ، فیہ، کرتے تھے، تختلفون، اختلاف، اردو کی ساری ایکسپلینیشن۔ اچھا، اس میں حضرت اللہ نے عیسیٰ کو کیا کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہا کہ جب کہا اللہ نے عیسیٰ کو، میں بے شک تمہیں موت دوں گا، متوفی کی، وفات دوں گا۔ یہ یہاں پہ کچھ ترجموں نے لکھا ہے واپس لے لوں گا، بالکل نہیں، موت دوں گا، یعنی پہلے موت آئے گی، اٹھا لوں گا، رفع کا، اور پھر تمہیں اٹھاؤں گا اپنی طرف، یعنی مرنے کے بعد تمہیں پہلے موت آئے گی زمین میں، جس طرح ہر انسان کو آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو آنی ہے، تمہیں بھی موت دوں گا، تمہیں بھی موت آئے گی، پھر تمہاری لاش کو اٹھاؤں گا اپنی طرف، اور کس لیے اٹھاؤں گا وہ میں بتاتا ہوں، اور پاک کروں گا تم کو کافر لوگوں سے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری اتباع کی، ان کو غالب کروں گا، ان کو، مطلب تمہارے اوپر غالب کر، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگوں پر غالب کروں گا، الی یوم قیامت، تک کے دن تک، پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، پس فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان ان باتوں کا جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ اچھا، واقعہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جب یہودی بادشاہ نے پھانسی کا، سلیب دینے کا حکم دیا، تو یہ ان کے ایک حواری نے، پطرس شاید نام تھا، اس نے نشاندہی کی کہ میں بتاتا ہوں تمہیں عیسیٰ کہاں چھپے ہوئے، تو اللہ نے پطرس کی شکل عیسیٰ کی طرح بنا دی، حضرت عیسیٰ کی طرح بنا دی۔ اچھا، اب انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کے پطرس کو سلیب پہ لٹکا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ کو موت دے کے اللہ نے اٹھا لیا، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ کی میت کو اٹھایا، زندہ نہیں اٹھایا۔ یہ عیسائیت کی فلسفی ہے، بائبل کی ہے، جو انہوں نے گھڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ تو زندہ چلے گئے آسمانوں پہ، کیونکہ وہ بیٹے تھے اللہ کے، اور وہ زندہ ہی اللہ کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ان کے دائیں طرف وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی کہانی ہے۔ تو جب کہ عیسیٰ بھی انسان تھے، ہاں باپ نہیں تھا، تو لیکن
عیسیٰ انسان تھے، اور انسان اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شخصیت کو، ہر بندے کو موت آنی ہے۔ تو وہ بھی مار دیے گئے اور ان کو اٹھا لیا گیا۔ اٹھایا اس لیے کہ وہ جو یہودی تھے آپ کی بے حرمتی نہ کریں، آپ کی لاش کی، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ مطہرہ کا تمہیں پاک کر دوں گا کافر لوگوں۔ تو یہ سٹوری ہے، آگے چلتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ثُمَّ پھر الیہ میری طرف مرجعکم رجوع کرنا ہے، لوٹ کر آنا ہے، فاحکموا تو میں حکم دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما ان کا، کنتم تم فی تختلفون اختلاف کرتے ہو۔ اگلی آیت چلتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ یہی ہے وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ، کفروا جو کافر تھے، جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عذاب دوں گا میں انہیں، عذابًا شدید عذاب، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما اور نہ ہوگا، لہم ان کا، من ناصرین کوئی بھی مددگار۔ تو ترجمہ ہے پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کو عذاب دوں گا، شدید ترین عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین۔ اما الذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم سو پورے دے گا اللہ، اجورہم ان کو اجر، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب محبت کرتا، ظالمین ظالموں سے۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں پورا اجر دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ذالک یہ، نتلوہ تلاوت کرتے ہو تم، علیکہ تم کو، من الآیاتی آیات کی، والذکر اور ذکر کی، الحکیم حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں تمہاری طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیارے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں تمہاری طرف، آیات ہیں کتاب الہی کی، اور ذکر بہت حکیم، حکمت والا، دانائی والا۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو حضرت عیسیٰ کہا تھا کہ یہ رب کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کو تو باپ ہی نہیں ہے، تو ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ان بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ کی، عند اللہ کے ہاں، کا مثل ہے، مثال ہے آدم کی طرح، خلقہ جن کو بنایا اللہ نے، من تراب مٹی سے، ثم پھر، کالا کہا، لہو اسے، کن فیکون کہ ہو جا۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر باپ کے بغیر عیسیٰ کو میں نے پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے سے یہ عجیب و غریب چیز کوئی خاص نہیں ہوئی۔ آدم کو تو میں نے مٹی سے بنایا تھا، اور اس میں بھی نفخہ، میں نے اپنا روح پھونکی تھی اپنی، ٹھیک ہے جی۔ تو ترجمہ ہو گیا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے، پیدا کیا اسے اللہ نے مٹی سے، پھر حکم دیا کہ ہو جا، تو ہو گیا۔ اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے، اس نے تو کن فیکون کہنا۔ اگلی آیت، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ الحق یہی حق ہے، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، فلا پس نہ، تکن ہونا تم، من ممترین کہتے ہیں شک کرنے والا، تو یہی بات حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع
ابناءنا وابناؤکم ونساءنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ بڑے 2-3 نکتے ہیں اس آیت میں. فمن، پھر اس کے بعد، فہاجہ کا جو حجت کرے، حاجہ حجت ہم اردو کا لفظ، فہی اس میں، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءکا آ گیا، من العلم صحیح علم تمہارے پاس، فقل تو کہو، جب یہ سوال کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو کہہ رہا ہے تو کہو تعالو، بلاؤ، نادو ندا سے آواز دینا، آواز دو، ابناءنا، ابنا اپنی اولاد کو، و ابناؤکم اور تم اپنی اولاد کو، ابناؤنا ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، وبناؤکم اور تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ونساءنا نساء عورت کو کہتے ہیں، اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم، انفسکم اور ہم خود بھی آتے ہیں، ثم پھر نبتہل ہم مباہلہ کریں گے، انفسنا ہم خود بھی آتے ہیں، اور وانفسکم اور تم بھی آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل اور ہم بھیجیں گے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، للکاذبین کافروں پہ، جھوٹ بولنے والوں. اچھا اس میں تو ایک تو آخر کی آیت کا حصہ وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت بھیجی ہے. اب ہم میں سے کتنے سچ بولتے ہیں اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ مسلسل اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑ رہی ہے، مسلسل ہر جھوٹ پہ لعنت پڑ رہی ہے. تو یہ واقعہ یہ تھا کہ جب عیسائی باز نہ آئے تو اللہ نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کو کہو کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، ہم اپنی بچوں کو اور ہم اپنی مردوں کو، اپنی عورتوں کو، اولاد کو، سب کو بلاتے ہیں، اور تم بھی بلاؤ اپنی عورتوں کو اور اولاد کو، تو ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ اور ہم مباہلہ کریں. مباہلہ کا مطلب ہے کہ ڈسکس کریں، ڈبیٹ کریں. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. تو ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ ان اللہ لہو العزیز الحکیم. لفظ بلفظ ترجمہ، ان بے شک، ھذا یہی، لہو ہے، قصص قصہ، الحق سچا واقعہ قصہ، وما اور نہیں ہے، من الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، الا اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، ان اللہ اور بے شک اللہ، لہو ہے، عزیز الحکیم غالب اور حکمت والا. ترجمہ، بے شک یہی ہے سچا قصہ، واقعہ، قصص، اور نہیں ہے کوئی معبود ما سوائے اللہ کے، اور بلا شبہ اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. فَإِن پھر اگر تولو مڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، علیم جانتا ہے، بالمفسدین فسادیوں کو. اور اگر یہ مڑ جائیں اس بات سے، حق کو نہ مانیں، تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے، علم رکھتا ہے فسادیوں کو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. لفظ بلفظ ترجمہ، قل کہو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی عیسائی ہوتی، تعالو آؤ، الی کلمۃ ایسے کلمے کی طرف، سواء جو یکساں ہے، بیننا ہمارے ہاں، و بینکم اور تمہارے درمیان، ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں، جو کہ کامن ہے، یکساں ہے، اور اللہ اور نعبدو عبادت کرو، اللہ اور نہ عبادت کریں ہم، اللہ اللہ کے علاوہ، اور ولا نشرک اور نہ شرک کریں، بہی اس کے ساتھ، شیئن ذرا بھی، ولا یتخذ اور نہ بنائیں،
بعضن ہم میں سے کوئی کسی کو ارباب رب سے من دون اللہ اللہ کے علاوہ فَإِن تَوَلُّوا پھر اگر مڑ جائیں وہ فَقُلُوا تو کہو شہداؤ گواہ رہو شاہد گواہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو مسلمان. ترجمہ کرتے ہیں دوستو. کہو اہل کتاب آؤ ایک کامن بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی ذرا سا بھی شرک کریں گے اور نہ بنائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو رب. پھر اگر وہ مڑ جائیں تو کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. تو فرمایا کہ اہل کتاب لما کیوں تحاجون حجت کرتے ہو فی ابراہیم. یہ دوستوں ہم اگلی دفعہ کریں گے اس آیت سے. تو میں یہاں پہ بند کرتا ہوں اس آیت کو. آج کا لیکچر یہ آیت ہے 65 15 سے ہم نے 65 آج کی ہے. تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو.